27ویں تاریخ اور بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، ماں بہنوں نے گھر پہ بھی روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ۔ رب کائنات سب کے روزوں قبول فرمائے۔ ہاں، اور تمہاری دعوت کا بھی انتظام ہو گیا ہے، مطلب افطار کا۔ سارے لوگ جو روزے دار ہیں وہ مسجد میں روزہ کھولیں گے۔ تو چلیے، آج سب کا لگ بھگ لوگوں کا روزہ ہی ہے، نفل روزہ ہے، کسی نے نہیں رکھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ اسے لڑ جائے ہم نے روزہ رکھا تو روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے بندے کیسا ہے، ایسے مت کرنا کسی سے۔ یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، رکھیں گے تو بہتر ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑے سے 6 فائدے روزوں کے بتاتا ہوں، طبی طور پر، میڈیکل سائنس کے حساب سے، سمجھے نہیں؟ حدیث شریف میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اسی سے یہ ان لوگوں نے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور تندرستی حاصل کرو۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری ڈاکٹری، ساری میڈیکل سائنس ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں سے نکل رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، اسی میں ڈاکٹر لوگوں نے، حکیموں نے، ویدوں نے، سائنس نے کھوج بین کیا تو انہوں نے اس کو فائنڈ کیا ہے۔ کیا انہوں نے فائنڈ کیا، کیا انہوں نے ڈسکرب کیا ہے، اس کو دیکھیے۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ معدے کی پاچن کریا، انگلش میں کہتے ہیں اسٹمک، سمجھے؟ اس کی بیماریاں ساری ختم ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کی پاچن کریا، سمجھے کہ نہیں سمجھے، لوہا لاڈ ہو جاتی ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے منہ میں پہنچتا ہے، 5% ہمارے منہ میں کھانا ہضم ہوتا ہے۔ ایک لیکوڈ نکلتا ہے، سلائیوا بولتے ہیں اس کو، لار، اسی لیے کہا گیا ہے کہ خوب چباؤ۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک لقمہ اچھی طرح سے نہ چبا لو جب تک اس کو نگلو مت۔ پھر ہمارا یہ فیگس میں ہو کے آتے ہوئے معدے میں پہنچ جاتا ہے، معدے میں کھانا پہنچتا ہے، اس کے بعد 4 گھنٹہ لگ بھگ رہتا ہے معدے میں، اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن کی طرف، پھر لارج انٹسٹائن کی طرف، اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے۔ بہرحال کبھی ہم انشاءاللہ موقع ملا تو پورا ڈائجسٹو سسٹم پر پورا ایک سیشن رکھیں گے اور پورا طریقے سے آپ کو بتائیں گے کھانا کیسے کیسے، کون کون سے آرگن اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال تو پہلا فائدہ کیا ہے، معدے کی تکلیفیں ساری روزے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ ہے روزہ شوگر لیول بہت کام خراب کر رہا ہے لوگوں کا، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کو یہ نارمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزے سے دل کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سنیے جناب عالی، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ، آرام پہنچتا ہے۔ ایک انسان کے اندر 5 لیٹر سے 6 لیٹر تک بلڈ ہوتا ہے اور وہ بلڈ خون پمپ کرتا ہے اس طرح سے۔ آپ کو بتائیں آپ کا دل کتنا بڑا ہے، بتائیں ہم آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ ہر آدمی ایسے مٹھی بند کرے، جتنی مٹھی ہے اتنا ہی دل ہوگا ہر ایک کا، جتنی یہ مٹھی ہے اتنا ہی دل ہوتا ہے۔ تو دل کا کام بہت محنت کرتا ہے، پورے جسم میں یہ خون پہنچاتا رہتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے خون کی مقدار میں کمی ہوتی ہے اور اس سے دل کو بہت آرام ملتا ہے۔ نمبر 5، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انزائٹی، یہ اس طرح سے نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو مینٹل ڈیزیز ہوتی ہیں، مینٹل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیٹ کبھی سینے سے باہر نہیں گیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ سے چپکا رہتا تھا، حضور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ پیٹ باہر نہ نکلے، اس پہ بھی دھیان دیں۔ اور مگر روزہ اس پہ کنٹرول کر دیتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ، کتنوں کے بارے میں تو ایسا بدیش جا کے چربی چھٹوا رہے ہیں، وہ سمجھے؟ روزہ رکھ لو، کیا چھٹائی کٹائی کرانے کی کیا ضرورت ہے، باہر جا رہے ہو۔ اور روزہ رکھنے سے ایک فائدہ اور، روزہ رکھنے سے بے اولاد جو عورتیں ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کے یہاں اولاد ہونے کے بہت سارے چانسز بڑھ جاتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ تو ایسے کوئی کیس ہیں تو اس پہ روزے پہ عمل کیا جائے۔ ایک حکایت سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے تھے ماہ رجب میں، یہی ماہ رجب چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد صاحب خواب میں آئے
اعلیٰ حضرت کے خواب میں آئے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کی رمضان میں تم بہت بیمار ہو جاؤ گے، سیریس ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ والوں کی کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اعلیٰ حضرت کو بتا رہے ہیں اب کی رمضان میں تمہاری طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، مگر روزہ مت چھوڑنا، مگر روزہ مت چھوڑنا۔ اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، ہر چند ڈاکٹروں نے منع کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر میں نے بحمدہ تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ شفا ملتی کیوں نہیں؟ کہ حدیث پاک ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو۔ تو بھائیو روزہ رکھیے، پیر کا روزہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں کافی لوگ اب رکھنے لگے ہیں ہمارے نمازی، تو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں ہوگا بیٹی سے کہنا ہے، بہن سے کہنا ہے، اماں سے کہنا ہے روزہ رکھا کرو پیر کا، اور پیر کو خوب ہی سٹ کھائے جا رہے ہو، نہیں عمل ہوگا، کام نہیں کرے گا، بات عمل نہیں کرے گی، آپ کے اثر نہیں کرے گی۔ پہلے آپ روزہ رکھیے کہ آج میں نے روزہ رکھ لیا۔ آپ نے کہا سحری میں اٹھا دینا، سحری میں کوئی اٹھا نہیں اور ٹائم ختم ہو تو کہو بھیا دیکھو آج تو ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ تو اس طرح سے اب آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک بار بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے بچوں کو۔ بھئی ہم سب بولتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں 2.5 سال تک سنتے ہیں، اس کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے آپ کی افطاری کا انتظام کیا ہے اور آپ نے روزے رکھے ہیں، جس نے روزے نہیں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرما دے۔ اللہم